پہلی فروری کو پاکستان کی سینٹ نے ایک بل پاس کیا۔ اس بل کے مطابق عربی زبان اب پاکستان کے ہر طلبہ کو پڑھنی ہوگی، ایک جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کا بل کیوں بنایا گیا، عربی کا پاکستان کے ساتھ کس طرح کا تعلق بنتا ہے؟ اور جنہوں نے یہ بل بنایا، جاوید عباسی PMLN کے، انہوں نے سب سے زیادہ اس پہ کام کیا۔ انہوں نے مختلف وجوہات دیں اور ساتھ میں جو سینٹ میں زیادہ تر لوگوں نے اس کے لیے ووٹ کیا، PPP کے تھوڑا اس کی طرف اپوزیشن آیا تھا، لیکن زیادہ تر جو باقی پارٹیز تھیں انہوں نے اکراس دا بورڈ اس سے ووٹ کیا۔ تو سوال آتا ہے کہ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر وہ اس بل کو لائے ہیں اور اس کے لیے ووٹ کیا ہے اور اس کے لیے اتنا وہ جوش کے ساتھ اسے اہمیت دے رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال یہ آتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو روزگار ہے عربی ممالک میں، یہ گلف کنٹریز میں، یہ اگر لوگوں کو عربی آتی ہوگی تو انہیں روزگار کے مواقع زیادہ ملیں گے۔ تو کیا یہ آپ کو اس بات صحیح لگتی ہے، مناسب بات ہے، یا اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی غلطی ہے، یا اس میں کوئی سوچ کی کمی ہے؟ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے تو ہنسی آئی۔ اگر عربی زبان جاننے سے آپ کو دبئی یا قطر یا سعودی عرب میں ملازمت مل سکتی ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پھر آپ بے شک یہاں ان کو پڑھائیں، عربی پڑھائیں، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہاں جو لوگ گئے ہیں جنہیں اچھی ملازمتیں ملی ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، مینیجر وغیرہ وغیرہ، وہ ملازمتیں اس لیے ملی کہ ان کے پاس وہ ہنر ہیں، وہ اپنا کام جانتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ کس قسم کی مخلوق وہاں جاتی ہے۔ گورے جاتے ہیں، وہ ایسٹرن یورپ سے جاتے ہیں، برطانیہ سے جاتے ہیں، امریکہ سے جاتے ہیں، انہیں کوئی عربی نہیں آتی۔ ادھر آپ دیکھ لیجئے، انڈیا سے جاتے ہیں، ہندو جاتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ انہیں عربی آتی ہو۔ اور عربی سے آپ کو کرنا کیا ہے وہاں پہ؟ آپ دبئی چلے جائیں، ادھر تمام جو بھی سائنز ہیں، جو بھی سڑکوں پر ہے، وہ سب کچھ انگریزی میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جو ان کے بزنسز ہیں وہ سب انگریزی میں ہوتے ہیں۔ وہاں جو یونیورسٹیاں لگائی گئی ہیں اور وہ امریکہ سے ان کا کوئی جوائنٹ ارینجمنٹ ہے، اس انتظام کے تحت وہاں انگریزی میں انہیں تعلیم دی جاتی ہے۔ تو انگریزی ہی چلتی ہے وہاں پہ، عرب میں عربی نہیں چلتی۔ بالکل، جہاں تک کاروبار کی زبان ہے، روزگار کی زبان ہے، ادھر استعمال انگریزی ہی ہوتی ہے، کیونکہ بہت مختلف لوگ وہاں پر آئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ایک جسٹیفیکیشن جو دی ہے انہوں نے، جو وجوہات بتائی ہیں، اس میں سے سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹس اسلام آباد کے طلبہ عربی پڑھیں گے تو وہ خود سمجھ سکیں گے قرآن پاک کو، اور جب وہ خود سمجھ سکیں گے قرآن پاک کو تو وہ جو ابھی انہیں سمجھ نہیں آتی چیز، وہ شاید انہیں سمجھ آ جائے اور پھر شاید وہ کسی بہتری کی طرف جائیں۔ تو کیا یہ آپ کو صحیح مناسب وجہ لگتی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک بچہ 5ویں جماعت کے بعد یا چلو 10ویں جماعت کے بعد قرآن شریف سمجھ سکے گا، اس کو اتنی عربی آئے گی کہ وہ قرآن شریف سمجھ سکے، تو پتہ نہیں وہ شخص کس دنیا میں رہ رہا ہے۔ کیسا احمق ہے جو یہ سوچتا ہے کہ 10ویں کا بچہ قرآن شریف پڑھ کے اسے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہ کام جو ہے عالموں کا ہے، وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہیں عربی پڑھنے پر اور قرآن کا مطالعہ کرنے پر۔ اور یہ بڑا بغور مطالعہ ہے، اس لیے کہ آپ کو ان الفاظ کے معنی جو اس زمانے میں تھے کچھ اور تھے، آج جو ہیں کچھ اور ہے۔ تو جو قدیم عربی ہے، قدیم زمانے کی عربی ہے، وہ آج کل کی عربی سے بالکل مختلف ہے۔ اب یہ جو پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ ہم یہاں عربی سیکھ کے جا کے وہاں ملازمتیں حاصل کریں گے کیونکہ ہم ان کے ساتھ عربی میں گفتگو کر سکیں گے، بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جو پرانی عربی ہے وہ بہت مختلف ہے بنسبت آج کل کی عربی کے۔ تو آج کل کی عربی الجزائر میں کچھ بولی جاتی ہے، تونس میں کچھ بولی جاتی ہے، مصر میں کچھ اور ہے، عراق میں کچھ اور ہے، سعودی عرب میں اور ہے، دبئی میں کچھ اور ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیے عرب دنیا جو ہے بہت پھیلی ہوئی ہے، کوئی 300 ملین افراد پر مشتمل ہے، اور جگہ جگہ
اس کے اپنے لہجے ہیں، اپنے طریقے ہیں، اور کوئی اب ایک ایسی زبان نہیں ہے جسے آپ عربی کہہ سکتے ہیں ماں سوائے قدیم عربی کے، جو آج کل کوئی نہیں بول سکتا۔ اچھا، اب آپ اس کو پڑھائیں گے کیسے؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں اسلام آباد میں، بعد میں تو اس کو پورے پنجاب میں اور پھر دوسرے صوبوں تک پہنچایا جائے گا، لیکن پڑھانے والے یہاں آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ جو مولوی صاحبان ہیں، جنہوں نے پوری زندگی قرآن کا مطالعہ کیا ہے، کیا یہ جا کر وہاں پر عرب جا کر عربی میں گفتگو کر سکتے ہیں ادھر کے عام شہری کے ساتھ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ عربی اور ہے اور ان کی عربی کچھ اور ہے۔ اس کے ساتھ جو تیسری اہم وجہ دی جاتی ہے اس بل کو لانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ، اور وہ وجہ بہت آپ کو مختلف چیزوں میں نظر آتی ہے، کبھی وہ کسی آئینی امینڈمنٹ کی بات ہو، کبھی وہ ملٹری کورٹ کی بات ہو، کبھی وہ کوئی جوڈیشری کا یعنی کہ قانون کا حوالے سے کوئی بات ہو۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو بل ہے، اس سے پاکستان کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں ان کی تحفظ کیا جائے گا، ان کو ذرا تقویت دی جائے گی۔ تو یہ پاکستان کی یہ کون سی نظریاتی بنیادیں، یہ کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ میں اسی کے انتظار میں ہوں کہ کوئی مجھے بتائے کہ وہ نظریاتی بنیادیں کہاں ہیں، کیا ہیں، کیونکہ سرکاری طور پر، آئینی طور پر یہ کہیں پر درج نہیں کیا گیا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ ہر وقت ہم سنتے ہیں کہ نظریہ پاکستان، اور یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن کیا اس سے یہ طے ہو گیا کہ پاکستان کا مطمع نظر کیا ہے، کہ اس کا نظریہ کیا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ ہمارا نظریہ اسلام ہے، تو میں پوچھوں گا کہ اچھا، تو شیعہ اسلام، سنی اسلام، ٹھیک ہے، ایک سوال تو یہ، پھر اس کے بعد یہ کہ کیا شافعی، مالکی، حنبلی، کون سا اسلام؟ پھر یہ کہ جو اسلام کی شکل، اس کی حیت ہے آج، وہ سعودی عرب میں کچھ ہے، امارات میں کچھ ہے، الجزائر میں کچھ ہے، انڈونیشیا میں کچھ ہے، ایران میں کچھ ہے، افغانستان میں کچھ ہے، یہاں کچھ اور ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمارا نظریہ اسلام ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، یہ پتہ ہے کہ شراب اور زنا یہ بری چیزیں ہیں، اس پہ تو کوئی شک نہیں، لیکن اب بہت سے سوالات پھر اس سے اٹھتے ہیں۔ اچھا، کیا آپ سود منع کرتے ہیں؟ اگر آپ نے سود کو حرام کہا ہے اور یہ آئین میں کہیں درج ہے تو دکھائیے مجھے کہاں، اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو بینکاری ہو رہی ہے وہ سود پہ نہیں چلتی۔ تو غرض یہ کہ کہیں پر یہ طے نہیں کیا گیا کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام ہے کافی نہیں ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ عربی کو اپنانے سے ہماری بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ اب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا آپس میں جوڑ ہے کیا۔ آخر مسلمان ہونا کافی تو نہیں ہے۔ اگر صرف مسلمان ہونے سے آپ پاکستانی ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ افغانستان کے پشتون جو ہیں وہ پاکستانی کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر ایران کے کیوں نہیں ہیں؟ تو پھر تو سارا جہاں ہمارا۔ اب ایک اگلے سوال پہ آتے ہیں، وہ اس کے حوالے سے کہ یہ جب انہوں نے بل لایا، بل میں تو انہوں نے مختلف چیزیں لکھ دیں، جب پبلک کو، پریس کو سٹیٹمنٹ دی تو اس میں بتا دیا یہ کیوں اس طرح کا بل لائیں، لیکن کیا پاکستان میں اور ابھی فی الحال اسلام آباد میں اتنے عربی بولنے والے ہیں، عربی زبان کے اتنے ماہرین ہیں کہ یہ چیز کی جا سکے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا خرچہ بھی تو ہوگا، خرچہ شاید ہو جائے پورا، اتنا شاید مشکل نہ ہو، چند ہزار ٹیچرز کو رکھنا پڑے، لیکن یہ زبان کی مہارت والے تو لوگ شاید نہیں ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے، کیا انہوں نے کھایا تھا، پیا تھا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچانک تھوپ دیا کہ بس اب کل سے یہاں
عربی پڑھائی جائے گی، یہ جانے بغیر کہ وہ اساتذہ کہاں سے آئیں گے۔ اسلام آباد میں عربی بولنے والے کتنے ہیں؟ کسی نے یہ گننے کی بھی کوشش کی ہے؟ شاید چند ایک ہوں ادھر اسلامک یونیورسٹی میں، مگر کیا وہ اسکولوں میں جا کے استاد کا کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اب جو مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں، ادھر سے سندیں انہوں نے حاصل کی ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، گو کہ انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے۔ لیکن ان سے پوچھ لیجئے، ایک عربی کا اخبار کوئی سا بھی نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ان سے کہیں کہ بس ہمیں یہ پیرا سمجھا دو، کیا وہ کر سکیں گے؟ اور پھر صحیح تلفظ کے ساتھ وہ بول سکیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اساتذہ تو آپ کو ملیں گے نہیں۔ اب زبردستی کسی مولوی کو یہ بلا لیں گے جو ان سے قرآن یاد کرائے گا، اور اس کو وہ یہ کہیں گے کہ بس ہم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، مگر یہی چیز اسلامیات میں ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو دوسرے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، سائنس، ریاضی، جغرافیہ، یہ سارے پیچھے ہو کے رہ جائیں گے۔ اور ویسے بھی جو پاکستان کا معیار تعلیم ہے، دنیا کے پست ترین معیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ اتنا گرا ہوا نظام تعلیم ہے کہ اب جو ہمارے پی ایچ ڈی یافتہ لوگ ہیں، ایسے بالکل کورے ہیں، انہیں کچھ نہیں آتا، اور ان کو ملازمتیں نہیں ملتی، نہ ملک کے اندر ملتی، نہ ملک کے باہر ملتی ہیں۔ جو یہاں سے انجینئر نکلتے ہیں چند ایک ہیں، اور وہ جو جن کو قدرت نے پہلے سے دیا ہوا ہے، ذہانت بخشی ہے، وہ جا کر کامیاب انجینئر بنتے ہیں۔ باقی جو ہیں وہ بس کہیں جا کے ملٹی نیشنل میں کوئی نوکری، ہلکی پھلکی نوکری کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو فقدان ہے سکلز کا، ایسی چیز جن کی مانگ ہے اس دنیا میں آج کل کی معیشت میں، وہ تو ہمارا تعلیمی نظام پیدا کرتا نہیں ہے۔ اب اس میں اور انہوں نے عربی تھوپ دی تو یہ تو تباہی کی طرف ہمیں لے گئے۔ عربی ہے تو ایک بہت عظیم زبان، بہت ایک خوبصورت زبان ہے، لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو اس کو زبردستی اسٹوڈنٹس پر مسلط کیا گیا ہے، یعنی کہ انہیں پابند کر دیا گیا ہے، وہ آزاد نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے وہ چن سکیں کہ وہ کون سی زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ زبانیں اور بھی ہیں، جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا، وہ فارسی ہو جائے، وہ چائنیز ہو جائے، وہ فرانسیسی ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بیرونی زبانیں جو ملک سے باہر بولی جاتی ہیں، لیکن پاکستان میں بھی بہت مختلف زبانیں ہیں، بہت خوبصورت ہیں، انہیں علاقائی زبان کہہ کر ڈسمس کر دیا جاتا ہے۔ تو ان زبانوں پہ بھی میرا خیال سے بات ہونی چاہیے، اور ایک یہ جو زبان کا فن ہے، یہ جو ایک بہت خلل ہے، بہت کمی ہے پاکستان میں اس کی، وہ اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے عربی، لیکن صرف اس کو عربی تک محدود کرنا بھی میرے خیال میں غیر مناسب ہے۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ہر زبان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ آپ ہاں، عربی خوبصورت زبان ہے تو اردو بھی ہے، تو ہندی بھی ہے، پنجابی بھی ہے۔ ہاں، پنجابی یہاں لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں، مگر اس کے اندر بھی بڑی خوبصورتیاں ہیں، اس کو بھی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سرحد پار کیا گیا ہے جہاں وہ گرمکھی میں لکھتے ہیں۔ جہاں تک علاقائی زبانوں کا تعلق ہے، ہم کیوں انہیں دھتکارتے ہیں، انہیں ہم سے دور رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلام کی زبان نہیں ہے۔ ہم نے سیکھا نہیں۔ جو بنگلہ دیش میں ہوا، جو مشرقی پاکستان میں ہوا، جو تماچا لگا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، وہ بھول گئے ہیں کہ جب آپ زبانوں کو دھتکارتے ہیں، وہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ لوگ جو ہیں وہ صحیح طرح سے مسلمان نہیں ہیں، وہ اردو نہیں بولتے، تو اب اس احساس کمتری میں ہم اب بھی مبتلا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو سچا اسلام ہے وہ صرف عرب میں ہے، اور کہ ہم جو ہیں صرف عربی سیکھ کے ہی اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، ایماندار بن سکتے ہیں۔ ارے بھائی، کس دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں، میں حیران ہوں۔ اگر عربی سیکھنے سے آپ کا اخلاق
اچھا ہو سکتا تو پھر عرب میں تو سارے فرشتے رہ رہے ہوتے، مگر ادھر ویسی چوری چکاری بدماشی حرام خوری ہوتی ہے جیسا کہ یہاں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس آپ جائیں یورپ میں، سویڈن، ناروے، ڈنمارک، جدھر بھی، ادھر کوئی ٹیکس سے بھاگتا نہیں ہے، ادھر اشارے پر رکتے ہیں، وہ قانون کے پابند ہیں، وہاں بددیانتی نہیں ہے، چور بازاری نہیں ہے، اور ادھر عربی نہیں ہے۔ تو عربی اور اخلاق کو جوڑنا یہ تو صرف بیوقوف لوگوں کی بات ہو سکتی ہے۔ کیا عربی وہ کردار ادا کر سکے گی اس ملک کو، اس ملک کی مختلف قوموں کو جوڑنے میں جو اردو اور انگریزی نہیں کر پائے؟ اور کیا یہ خواہش جو لوگ رکھ رہے ہیں کیا وہ بہت ذہین ہے، یا وہ کچھ اور مسئلہ ہے، یا ان کی سوچ میں ہی کمی ہے؟ میں تو ان کی تعلیمی حالت پہ حیران ہوں، کیا وہ خود کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، یا یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آئیں کہ یہ خیال کہ عربی پاکستان کو جوڑ کے رکھ سکتی ہے۔ آئی کین اونلی سے دے آر ایڈیٹس جو یہ سوچتے ہوں کہ عربی پاکستان کو جوڑ کے رکھ سکتی ہے۔ کہاں، کیسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اگر ہم پاکستان میں اتحاد، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر عزت کرنی چاہیے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی، جو مختلف بھاشائیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، جن کی مختلف ثقافتیں ہیں، ان کا احترام کریں۔ آپ کہیں کہ آپ بھی پنجاب کی طرح حقدار ہیں اس ملک کے وسائل پہ، تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہ عربی سے ہم سب پاکستانی ہو جائیں گے، کیا کس دنیا میں رہتے ہیں؟ میں حیران ہوں۔ بالکل افسوس۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی یہ والی ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، اور جاتے جاتے میں اپنے ویورز سے بس یہ بات کہوں گا کہ پاکستان کا تعلیمی نظام پہلے ہی بہت زیادہ ناقص ہے، بہت زیادہ پسماندہ ہے، اور جو مختلف رپورٹس آتی ہیں ہر سال، اس میں آپ کو یہی پتہ لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس نہ صحیح پڑھ پا رہے ہیں، نہ صحیح سمجھ پا رہے ہیں، اور اس میں ایک اور بیرونی زبان اس میں ایڈ کر دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے، جو کہ وہ شاید پڑھ تو لیتے ہوں گے لیکن سمجھتے نہیں ہوں گے، اور اس سے کوئی خاص تعلیم پہ بہت اچھا اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو ایفرٹ ہے یہ کسی اور وجوہات کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔